والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا کی سیاہ دربار غریب نواز کے آستانے تقدس نشان آستانہ عالیہ سیال شریف میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا کی سیاہ دربار غریب نواز کے فیض و برکات کے حصول کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدنا کی سیاہ دربار غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے اور حضور کی سیاہ دربار غریب نواز کی بارگاہ اقدس میں ہم سب کے سب اہل اسلام اہل ایمان کے لیے جو ہر طرح کی عالم دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے روشن اور منور تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو حضور کی سیاہ دربار غریب نواز کی ان روشن نورانی تعلیمات پر پورے خلوص دل کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب حضرات جو دور و نزدیک سے سفر فرما کر نہایت کی عقیدت جذبے اور محبت کے ساتھ آستانہ عالیہ کے اندر حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی جائز حاجات نیک تمنائیں اور دلی مرادیں رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کریم بارگاہوں کی برکت سے حضور کی سیاہ دربار غریب نواز کی برکت سے جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں عرض کیا گیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید سے جس طرح کی بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کوہ طور پر وادی ایمن میں ایک درخت کو اپنے مقدس کلام اور صفت کلام کے انوار کا مورد اور مظہر بنایا کہ وہ درخت ہے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب وہاں آگ لینے کے لیے جلوہ گر ہوتے ہیں تو لودیا من الشجرۃ، اس مبارک درخت میں سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد گرامی ہے، لودیا ان کو ندا دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی۔ کس چیز سے؟ آگے من جو ہے وہ قرآن پاک میں اس مقام پر ابتدائیہ موجود ہے، اس ندا اور آواز کی جو آمد ہے اور ابتدا ہے قرآن پاک فرماتے ہیں اس شجرہ مبارکہ میں سے ہے۔ اب چونکہ قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی ہمارے لیے کوئی اور دلیل نہیں ہے، تمام کے تمام دلائل حق میں سب سے بڑی دلیل اللہ کریم جل شانہ کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور قرآن پاک اس مقام کے اوپر یہی چیز ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی ذات بابرکات کو اس درخت میں سے ندا دی گئی۔ تو جب قرآن مجید فرقان حمید کا ایک واضح ارشاد گرامی موجود ہے، تعبیر وہاں کی جاتی ہے جہاں ضرورت موجود ہو کہ اس تعبیر کے بغیر معنی درست ہی نہ ہو سکتا ہو، ورنہ تو اگر ہر لفظ کی تعبیر کی جائے گی تو اہل علم واضح طور پر جگہ جگہ پر اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تو کتاب و سنت کے ارشادات سے امان ہی اٹھ جائے گی، ہر لفظ کی جو چاہے گا اپنی مرضی کے مطابق تعبیر اور توجیہ کرتا چلا جائے گا، تو الغرض بالکل اپنے ظاہر کے اوپر جو ہے یہ مبارک کلام موجود ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات کو قرآن فرماتا ہے اس وادی ایمن میں بقعہ مقدسہ مبارکہ میں
کوہ طور کے داہنی جانب اس مبارک درخت میں سے اور شجرہ میں سے نودیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز اور ندا دی گئی، اور ندا اور آواز کیا ہے؟ انی انا اللہ، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام بے شک میں اللہ ہوں، اور میں اللہ ہی آپ سے اس درخت میں سے کلام فرما رہا ہوں۔ میرے کلام کا ظہور جو ہے، کلام تو میں اللہ کر رہا ہوں، لیکن میرا کلام ظاہر اس وقت آپ کے سامنے اس درخت میں سے ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت وہ درخت جو تھا شجرہ مقدسہ، وہ اللہ پاک کی صفت کلام کی تجلی کا مظہر جو ہے وہ بنا کرتا ہے۔ اور اس بات کی دلیل کہ میں اللہ ہی کلام کر رہا ہوں، فرمایا کہ آپ کے ہاتھ مبارک کے اندر جو اس وقت عصا مبارک ہے، لاٹھی مقدس ہے، آپ اسے زمین کے اوپر ان الکے عصاک، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے آپ اپنا عصا مبارک اور لاٹھی مقدس زمین کے اوپر ڈالیے۔ قرآن پاک فرماتا ہے جیسے ہی اس مقدس آواز کو سن کر، ندا کو سن کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی مبارک عصائے مقدسہ زمین کے اوپر ڈالا۔ قرآن پاک فرماتا ہے صعبان مبین، فوری طور پر وہ پکارتا ہوا بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس کے بعد حکم مبارک ہوا اب اس کے سر کے اوپر آپ ہاتھ رکھیے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات نے اپنا مقدس ہاتھ رکھا، وہ دوبارہ پہلے والی حالت کے اندر آ گیا، آپ کا عصا اور آپ کی لکڑی کی لاٹھی مبارک پہلے والی حالت کے اوپر آ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ حکم مقدس ہوا کہ میں اللہ ہی کلام فرما رہا ہوں، آپ ایسا کیجئے کہ اپنا ہاتھ مقدس اپنی بغل مبارک کے اندر ڈالیے، اور جیسے ہی آپ اپنی بغل مبارک میں اپنا ہاتھ مقدس ڈال کے آپ باہر نکالیں گے تو وہ بالکل چاند کی طرح روشن اور منور ہوگا، اور باقاعدہ نور بخش ہوگا، نور عطا کر رہا ہوگا، روشنی عطا کر رہا ہوگا، بغیر کسی مرض، بغیر کسی یہ نہیں کہ کوئی برس وغیرہ کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہاتھ مبارک کی ہتھیلی جو ہے اس کی رنگت سفید ہوگی، نہیں، باقاعدہ اس سے نور مقدس ظاہر ہوگا۔ ید بیضا جس کو کہا جاتا ہے، چمکدار نورانی ہاتھ مقدس۔ تو فرمایا یہ دو آیات اور جو دو نشانیاں ہمیں دکھائی ہیں، یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس درخت مقدس میں سے، اس شجرہ مبارکہ میں سے جو کلام فرمایا جا رہا ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ میں اللہ پاک کا ہی مبارک کلام ہے، اور میرے حکم کے اوپر یہ دونوں آیات اور نشانیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے ظاہر ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلافت جو ہے روئے زمین کے اوپر وہ درخت کو عطا فرمائی ہے یا انسان کامل کو عطا فرمائی؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس بارگاہ ہے، وہ خلفاء ہیں اللہ پاک جل شانہ کے زمین کے اوپر، تمام کی تمام مخلوقات کے درمیان اور خالق کریم کے درمیان واسطہ فیض تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس ذاتیں ہیں، اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام سب انبیاء اور رسول ما قبل کے بھی نبی اور رسول علیہ السلام ہے، مقتدا اور پیشوا ہیں، لہذا اللہ پاک کے خلیفہ اعظم اور اللہ پاک کے نائب اکبر عالم خلق میں ہے، تو وہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی مقدس ذات بابرکات، اور جتنے محبوب کریم علیہ السلام کے قیامت تک نائبین، سچے وارثین، علماء ربانیین، اور علماء ربانیین کون ہوتے ہیں، حقیقی عالم کون ہوتا ہے؟ حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین، حضور خواجہ تاجدان قطب دوران سیدنا علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ، پوری صحت کے ساتھ آپ کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے کہ حقیقی علماء وہ اولیاء اللہ الکاملین ہی ہیں، جو محبوب کریم علیہ السلام کے سچے نائب اور محبوب کریم علیہ السلام کے سچے وارث ہیں۔ انما العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو الغرض ایک درخت جب اللہ پاک چاہتا ہے تو درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس صفات میں سے صفت کلام کے انوار کا مورد بھی بن جاتا ہے، مظہر بھی بن جاتا ہے،
تو جس انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، باقی تو کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کے نفع اور انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمائی ہے، انسان کو رب کریم نے اپنی بارگاہ کے لیے پیدا فرمایا۔ تو جب ایک درخت اللہ پاک کی صفت کلام کے انوار کا مظہر بن گیا، کلام اللہ پاک فرما رہا ہے، لیکن اس کلام کا ظہور جو ہو رہا ہے وہ شجرہ مبارکہ درخت میں سے ہو رہا ہے، قرآن پاک اس چیز کو واضح فرما رہا ہے۔ تو یہی چیز تو اللہ پاک نے حدیث قدسی کی صورت میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمائی ہے، جو کہ میں نے عرض کی تھی کہ صحیح بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 962 963 کتاب الرقاق کے باب التواضع میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح السند حدیث قدسی ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص بھی میرے کسی بھی ولی کے ساتھ عداوت، دشمنی اور مخالفت کا مظاہرہ کرتا ہے، آذنتہ بالحرب، میں اللہ پاک اس شخص کے ساتھ حالت جنگ میں آ جاتا ہوں۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جن کی عداوت اور دشمنی ہوتی ہے، آج کل فکر عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کو کمزور کرنے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے کہ ہم تو کوئی بابوں کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ نہ مانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اولیاء کی درگاہ اقدس سے، ان کی نسبتوں سے جو محروم ہو جاتے ہیں اور الٹا مخالفت کے اوپر اتر آتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی نماز، کوئی ان کا روزہ، کوئی زہد و تقویٰ، کوئی عبادت، کوئی علم کی تحصیل، کوئی چیز میری بارگاہ میں ان کی نتیجہ خیز نہیں، میں خالق کریم ایسے لوگوں کے ساتھ حالت جنگ کے اندر اللہ کے ولیوں کا دشمن اللہ پاک کی بارگاہ میں آگے ارشاد فرمایا اور اس سوال مقدر کا جواب ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان میں سے اللہ پاک کا ولی کون ہوتا ہے۔ آگے اس حدیث قدسی میں مبارک نورانی الفاظ ہیں، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، فرمایا اہل ایمان میں سے، اہل اسلام میں سے مجھے اللہ پاک کا ولی وہ ہوتا ہے جو میری بارگاہ کا مقرب ہو جاتا ہے، میری بارگاہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک تو ہم سب کے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ پاک اپنے علم، اپنے تصرف، اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ہماری شاہ رگ سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے۔ ہم جہاں دو ہوتے ہیں، قرآن فرماتا ہے ثالث اور تیسری ہستی معبود ان کے ساتھ رب کریم کی ذات بابرکات ہوتی ہے، ذات اقدس ہوتی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ تو ہمارے قریب ہے، ہم اللہ پاک کی بارگاہ سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے علم احاطہ بکل شیء علما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم مقدس نے اس کی صفات کے انوار میں تمام کی تمام مخلوقات کو اپنے گھیرے کے اندر لیا ہوا ہے۔ تو اللہ کریم کسی سے دور نہیں ہے، اللہ پاک کی دسترس، اس کی قدرت کاملہ، اس کے تصرف، اس کے علم اور مشاہدے سے کوئی بھی دور نہیں ہے۔ ہم اپنے ذہنی طور پر، قلبی طور پر، دلی طور پر، عقلی طور پر ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہیں۔ فرمایا کہ اہل ایمان میں سے میرے ولی وہ ہوتے ہیں مرد و خواتین جو پھر میری بارگاہ کے قریبی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک تیری بارگاہ کا قریبی کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایک ہے میری رحمت اور ایک ہے میری شریعت اور قانون۔ تو میری رحمت جو ہے وہ تو کئی ہستیوں کے عالم ارواح سے شامل حال ہے، جیسا کہ قرآن پاک 25ویں پارے سورہ شورا آیت نمبر 13 میں اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ تو کئی ہستیاں وہ ہیں
کہ جن کو اللہ پاک نے مقام اجتباء عطا فرمایا کہ جب سے ان کی اللہ پاک نے مقدس روحوں کو عالم ارواح میں پیدا فرمایا، ان روحوں کو، ان ہستیوں کو اللہ پاک نے اپنے لیے منتخب فرما دیا۔ یہ مادرزاد ولی ہستیاں ہوتی ہیں جن کی آمد دنیا میں بعد ہوتی ہے، لیکن ان کے تذکرے اللہ پاک پہلے سے جاری و ساری فرما دیتے ہیں۔ بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز حضور سیدنا خواجہ تاجدان کہ جتنے بھی بڑے بڑے اہل علم و فضل اور اہل دانش و بینش اور اہل نظر و نگاہ ہیں، وہ سارے کے سارے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیقین کے لیے جتنے بھی القابات اور مقامات ہیں وہ بر صغیر کے اندر اس دور آخر میں اگر کسی ہستی کے اوپر مکمل طور پر منطبق ہوتے ہیں تو وہ شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز یہ بڑی بڑی اکابر ہستیاں جو سلسلہ عالیہ اولیاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ حق یہ بھی اللہ اور اس کے پیاروں کا ذکر مبارک بلند ہوتا ہے، لیکن بڑھ چکے تھوڑا ہوتا ہے، اور دو مبارک نعرے پہلے لگ چکے ہیں، ہمارے عقل کو، روح کو، دل کو چلا بخش چکے، اس لیے آپ توجہ سے معلومات ذرا سنتے رہیں گے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ سلسلہ عالیہ اولیاء قادریہ ہو، سلسلہ عالیہ اولیاء سہروردیہ ہو، سلسلہ عالیہ اولیاء نقشبندیہ ہو، اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے وہ سارے مشائخ حضور پیر سیال نجمال غریب نواز سے فیض پاتے، آج جب سے حضور پیر پٹھان غریب نواز قدس سر العزیز کے حکم پر اس مرکز کو قائم فرماتے ہیں تو ہمارے بر صغیر کے اندر سب سے بڑی شیخ المشائخ ہستی جس بارگاہ کو قرار دیا گیا ہے وہ حضور سیدنا پیر سیال نجمال حضور سیدنا اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کی جلوہ گری سے بھی صدیوں پہلے یعنی 631 سنہ ہجری میں وصال مبارک ہے، صفر المظفر کے مہینے میں شیخ الاسلام غوث العالمین حضرت سیدنا بہاء الحق کے والدین بہاء الدین زکریا ملتانی غریب نواز قدس سر العزیز کا 631 سنہ ہجری میں، اور حضور پیر سیال نجمال اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ولادت مقدسہ ہے سن 1214 سنہ ہجری کے اندر۔ 612 سے لے کر 1214 تک جو ہے یہ کتنے بن جاتے ہیں 802 سال، اور اس میں سے آپ 31 اور 2 29 مزید نکال لیجیے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ تقریباً یہ کل 6 اور 6 12 500 تقریباً پونے 600 سال پہلے حضرت غوث العالمین تقریباً پونے 600 سال پہلے اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کی یہاں جلوہ گری کی بشارت جو کتابیں حضرت غوث العالمین کے اسفار کے اوپر موجود ہیں، خود ان کی اولاد رجال یہ چیز بیان کرتی ہے، بڑے بڑے اسفار اور کتب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آپ تو اپنے سہروردی پیر بھائی کی دعوت کے اوپر جو ہے ملتان سے کشتیوں کے قافلے میں آپ روانہ ہوئے، اور آپ نے خوشاب جا کر زمین کے اوپر اترنا تھا، لیکن جب دریا جہلم میں آپ کی کشتیاں داخل ہو گئی اور یہاں سیال شریف کے بالمقابل آپ کی کشتیوں کا قافلہ مبارک جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا مشرق کی طرف کنارے کے اوپر کشتیوں کو لنگر انداز کرنا، اور آج جہاں ہم لوگوں کو حضور پیر سیال کے قدموں میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس مقدس سرزمین سیال شریف کے اندر حضور اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کی ولادت مقدسہ سے بھی تو پونے 600 سال تقریباً پہلے حضور شیخ الاسلام یہاں قدم رنجا فرماتے ہیں اور یہاں قیام فرماتے ہیں، نمازیں ادا فرماتے ہیں، لنگر شریف تقسیم فرماتے ہیں، اور جب عرض کیا جاتا ہے حضور یہ آپ نے خلاف معمول کام کیا، آپ نے فرمایا جہاں قطب دوران ہستی پیدا ہوگی وہ ایسا علم، معرفت، قرب ربانی اور فیض اسلام کا روشن منور سورج ہوگا جو قیامت تک اپنا نور اور فیض کائنات ہوگا۔ قطب دوران کی محبت میں، کیونکہ یہ ان کا مرکز ہے اور یہاں ان کی ولادت مقدسہ اور جلوہ گری ہوئی ہے۔
اور حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضور پیر سیال لاجواب غریب نواز حضرت رابع کریم، میں نے عرض کیا تھا اور کتنی کتابوں کے اندر یہ پوری صحت کے ساتھ موجود ہے کہ جب اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے مسند نشین حضور غریب نواز ثانی لا ثانی غریب نواز حضور سیدنا خواجہ تاجدان خواجہ محمد الدین سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات اللہ پاک نے فرزند کی نعمت سے فیض یاب فرمایا، تو چونکہ حضور پیر سیال کا معاملہ اس طرح ہے کہ ہر قدم اٹھانا ہے، جو معاملات چلانے اپنے مرشد کریم کی رہنمائی کے اندر، تو عرض کی حضور ثانی غریب نواز کو کہ حضور جس محمد قمر الدین کی بشارت ہے، اگر اجازت ہو تو اس پیارے بچے کا نام محمد قمر الدین رکھتے ہیں، تو حضرت سیدنا شاہ اللہ بخش کریم توسوی پیر پٹھان غریب نواز نے ارشاد فرمایا نہیں، اس پیارے فرزند کا نام محمد عبداللہ ہوگا، محمد قمر الدین ابھی بعد میں تشریف۔ یہ مبارک بارگاہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقدس بارگاہ کے ساتھ کہ اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز ہو یا آپ کے سجادہ عالیہ کو رونق بخشنے والی آپ کی اولاد امجاد اور آپ کا یہ مقدس خانوادہ عالیہ ہو جو حقیقت میں میرے آقا کریم علیہ السلام کا مقدس نورانی خاندان بنی ہاشم ہے، جو حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پیارے فرزند حضور سیدنا غازی عباس علم بردار شہید کرب و بلا رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد ہے حضور پیر سیال لاجواب۔ ہم غلاموں کی خوش قسمتی ہے، اور صحیح بخاری شریف میں حدیث صحیح ہے المرء مع من احبا، ہر انسان قیامت والے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں اسے سب سے زیادہ محبت ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں حضور پیر سیال کا آستان کاملہ ملا ہوا ہے، انشاءاللہ قیامت والے دن حضور پیر سیال کے ساتھ انشاءاللہ ہم حضور پیر سیال سے سچی محبت رکھیں، حضور پیر سیال لاجواب کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے دل اور روح کی گہرائی میں اتاریں، اور پوری سچائی اور اخلاص کے ساتھ قرب ربانی حاصل کرنے کے لیے حضور پیر سیال کی روشن منور تعلیمات پر عمل کریں، اور اس بارگاہ کے وفادار عاجزی و انکساری کے ساتھ اس بارگاہ اقدس کے ساتھ وابستہ رہیں، تو دنیا میں بھی انہی کا تعلق اور محبت قائم ہوتی ہے جن کی روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے سے جان پہچان رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف پہلی جلد کتاب الخلق میں حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث صحیح میں ہے، مسلم شریف، جامع ترمذی، مسند احمد، تقریباً اکثر کتب احادیث میں یہ حدیث صحیح سند موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کانت الارواح جنودا مجندۃ ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام کے تمام انسانوں کی روحیں عالم ارواح کے اندر لشکروں کی صورت میں، جماعتوں اور جھنڈ کی صورت میں آپس میں مل جل کر رہتی تھی۔ ما تعارف منها، جن روحوں کی عالم ارواح کے اندر ایک دوسرے سے تعارف، جان پہچان تھی، تو فرمایا یہاں آ کر کوئی مشرق میں پیدا ہو، دوسری روح جسمانی لباس پہن کر مغرب میں پیدا ہو، لیکن ان دونوں کی آپس میں محبت اور الفت ہو جایا کرتی ہے، رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور ما تناکر منها اختلافا، جو روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے سے دوری، نفرت کا شکار تھی، اگر وہ سگے بھائیوں کی صورت میں بھی ایک والدین کے ہاں بھی پیدا ہو تو فرمایا اختلافا، ان میں اختلاف رہتا ہے، ٹینشن اور پریشانی رہتی ہے۔ ہم کوئی کسی علاقے کا ہے، کوئی کسی علاقے کا، کوئی کسی خاندان کا ہے، قبیلے برادری کا ہے، لیکن حضور پیر سیال لاجواب غریب نواز سے ہم وابستہ ہیں۔ اس کی وجہ محبوب علیہ السلام نے یہی واضح فرمائی ہے کہ ہم دنیا میں جو حضور پیر سیال سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، یہ ہماری دنیا میں ہی حضور پیر سیال سے محبت نہیں، حضور پیر سیال کی توجہ عالم ارواح میں ہمارے اوپر تھی، ہماری محبت ہے حضور پیر سیال کے ساتھ عالم ارواح میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے دنیا میں اس نسبت اور غلامی کا شرف حاصل ہو، اور انشاءاللہ قبر میں، حشر میں، آخرت میں ہر انسان اس کے ساتھ ہوگا من احبا، جس کے ساتھ محبت ہے۔ الغرض میں گزارش یہ کروں گا کہ اللہ پاک کا ولی کون ہوتا ہے؟ ایک ہے اللہ پاک کی رحمت جو عالم ارواح سے اس کا ارادہ اور مشیت لاحق ہو گئی، اور دوسرا فرمایا کہ عالم اسباب کے اندر ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ
کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان، مرد عورت، بزرگ جوان، فرمایا اس وقت تک میرا قریبی نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیزیں جو اس کے اعمال میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند تھیں، وہ پسندیدہ چیزیں میں نے اس کے اوپر فرض قرار دے دی ہیں، تو جب تک میرا بندہ میرے عائد کرتا فرائض کی پابندی نہیں کرتا اس وقت تک میرا مقرب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کاملین بندے ہوا کرتے ہیں ان کے فرائض، واجبات، حتیٰ کہ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز نے تو صوفی کی تعریف اور حقیقت بیان کرتے ہوئے یہی چیز واضح فرمائی کہ صوفی وہی ہوا کرتا ہے، اللہ کا سالک بندہ وہی ہوا کرتا ہے، اللہ پاک کی محبت پانے والا وہی ہوا کرتا ہے کہ جو شریعت مبارکہ میں سخت سے سخت احکام کو عملی طور پر اپناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ رخصت کی طرف انتہائی اضطرار کے عالم میں جاتا ہے، ورنہ وہ عظیمت ہی عظیمت کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات برکات، حضور ثانی لاسانی غریب نواز، حضور ثالث غریب نواز، حضور رابع غریب نواز، ہمیشہ یہ معاملہ رہا کہ ان کریم بارگاہوں کے فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، سنن الہدا، سنن زوائد، مستحبات، مندوبات تک کبھی قضا نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور پیر سیال لجپال آپ نے وضو فرمایا، اور جب آپ وضو فرماتے تھے بڑے بڑے علماء، اولیاء، اصفیاء حضور پیر سیال سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز کو وضو کرتے ہوئے ملاحظہ کیا کرتے تھے کہ فقہ حنفی کی عین روح کے مطابق اگر وضو کرنے والی اہل علم و فضل میں ہستی ہے تو وہ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت معروف تھا کہ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت کے مرید بھی، ان کے شاگردوں میں بھی حضور مفتی اعظم پاکستان علامہ سید ابو البرکات، مفتی سید علامہ احمد قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں شامل ہستی حضرت فقیہ اعظم پاکستان علامہ سیدی ابو الخیر مولانا نور اللہ نعیمی صاحب غریب نواز قدس سر العزیز آپ فقہ حنفی کے عین تقاضوں کے مطابق وضو فرماتے، اور جب آپ کی دعوت پر حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز نے کرم فرمایا اور ساہیوال میں آپ نے جا کر ایک دینی ادارے کے جلسہ عام کی صدارت فرمائی، گفتگو فرمائی، اور آپ نے وضو فرمایا تو حضور علامہ فقیہ اعظم پاکستان علامہ ابو الخیر سیدی نور اللہ نعیمی صاحب غریب نواز نے فرمایا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کے مذہب کے مطابق کسی ہستی کو میں نے اپنی زندگی میں وضو کرتے ہوئے اول سے آخر تک دیکھا ہے اور میری آنکھوں کو روشنی اور دل کو ٹھنڈک اور راحت ملی ہے تو وہ حضور شیخ الاسلام کی ذات بابرکات۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ نے گفتگو فرمائی تو بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے، حضور فقیہ اعظم کو پھر جو بھی مل رہا تھا آپ فرما رہے تھے عالم ایسے ہوتے اور علماء کی تقریر ایسی ہوتی ہے جو حضور شیخ الاسلام نے ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الغرض حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے وضو فرمایا، اور وضو آپ بہت محنت اور توجہ سے فرماتے، اور حتیٰ کہ فقہ حنفی کے اندر ہے کہ جو پانی ہمارے جسم سے ہو کر گزرتا ہے وضو کی نیت سے تو وہ پہلے مطہر ہوتا ہے، پاک کرنے والا ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے جسم سے ہو کر گزر جاتا ہے تو وہ طاہر رہ جاتا ہے لیکن مطہر نہیں رہتا۔ حضور پیر سیال چونکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر باش رہنے والی ہستی ہے، مقام حضوری اور مقام شہود آپ کو حاصل ہے، آپ کا مقام مشاہدہ ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر باش، اس کے انوار و تجلیات، حسن مطلق کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنے میں استغراق آپ کو حاصل ہوتا تھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کی طرف توجہ فرماتے سارے حجابات اور پردے ہٹ جایا کرتے تھے، اور براہ راست بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حاضری چونکہ اکثر و بیشتر میسر ہوتی تھی، اور نماز میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اتنی مصروفیات، اتنے امور و معاملات، خلق الہی اتنی متوجہ ہوتی، اور حضور پیر سیال جب نماز پڑھنے کے لیے تکبیر تحریمہ فرماتے تو کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ آپ رفع یدین فرماتے تکبیر تحریمہ کے وقت کان مقدس کے برابر ہاتھ میں، لیکن پھر پہلوؤں پر ڈھیلے چھوڑ 2-4 مرتبہ اس طرح عمل کرتے، اور بالآخر ناف کے نچلے کنارے پر تمام اصحاب تحقیق و عرفان یہی فرماتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام نے
کوئی ایک نماز ایسی نہیں پڑھی کہ جس میں مقام احسان کے اعلیٰ درجے پر فائز نہ ہو۔ سبحان اللہ، اس لیے بار بار تکبیر تحریمہ فرماتے تھے کہ جب تک لائن سیدھی نہیں ہو جاتی تھی، مقام شہود و مشاہدہ پر نہیں فائز ہو جاتے تھے، حجابات اور پردے نہیں ہٹ جاتے تھے، اس معبود مطلق اور آپ کی درمیان میں اس وقت تک نماز آغاز پذیر نہیں ہوتی تھی۔ اور ایک مرتبہ نماز ادا فرماتے ہوئے لباس کی طرف بھی مقدس توجہ جو ہے نہیں دی ہے، تو الغرض حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز بہت توجہ کے ساتھ وضو، حتیٰ کہ آپ نے موم جامہ بنوایا ہوا تھا وضو کے لیے، تاکہ وہ پانی مطہر تو نہیں رہا، اگرچہ طاہر ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی فقہ کا چونکہ ایک معاملہ ہے، حضور پیر سیال اس مقام کے اوپر فائز ہے، اتنی توجہ احتیاط سے وضو کے باوجود جب دسترخوان لگ گیا تو اب ابھی وضو فرمایا ہے، کسی سے مصافحہ بھی بعد میں نہیں کیا، کوئی آپ نے چیز استعمال نہیں فرمائی، لیکن جب دسترخوان پیر بھائیوں نے لگایا اور عرض کی حضور پہلے کرم فرمائے، تھوڑا سا کھانا تناول فرما لیں، اس کے بعد اگلے امور و معاملات، تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے پانی کا انتظام کریں، ہم ہاتھ دھو لیں۔ عرض کی حضور ابھی تو آپ نے وضو فرمایا، فرمایا وضو کرنا الگ عمل ہے، لیکن کھانے کے لیے ہاتھ دھونا یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی الگ سے مستقل سنت ہے، تو کیا اس وضو کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اتنی پابندی، اتنے باریک باریک معاملات کی طرف توجہ، تو الغرض فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اہل ایمان بندوں کے اوپر صرف اور صرف وہ اعمال فرض قرار دیے ہیں احب الی، جو اعمال مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے مومن کبھی فرائض کی بجا آوری میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرتا، کیونکہ مومن کو اللہ پاک سے محبت ہے، اس کا محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی اور مومن کی نگاہ میں موجود حقیقی ذات بابرکات ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات بابرکات ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ شدید محبت اللہ پاک کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہوا کرتی ہے، تو چونکہ محبوب حقیقی اللہ پاک کی ذات بابرکات ہے، اور جس معاملے میں محبوب راضی ہو، مہم کا مطمع فکر و نظر ہوتا ہے اپنے محبوب کو راضی رکھنا، اور محبوب حقیقی ہمارا اللہ پاک کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ پاک نے وہی اعمال ہمارے اوپر فرض کیے ہیں جو احب الیہ، اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب اعمال ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے بندہ مومن کی پہچان اور نشانی ہوتی ہے کہ وہ فرائض کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، وہ فرائض میں کوئی سستی نہیں آنے دیتا، کوئی کوتاہی نہیں آنے دیتا، وہ فرائض جسمانی حوالے سے چاہے نماز کا معاملہ ہے، وہ فرائض چاہے والدین کی خدمت ہے، وہ چاہے ہمسایوں کے حقوق ہیں، وہ بیوی بچوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، دوست احباب کے حقوق ہیں، سفر میں ساتھ چلنے والے مسافر، قرآن نے فرمایا وصاحب بالجنب، سفر میں اپنے پہلو والے ساتھی کا خیال رکھا۔ حضور دادا گنج بخش علی حجویری غریب نواز رضی اللہ عنہ خود آپ کشف المحجوب شریف آپ نے فارسی زبان میں تعریف فرمائی تھی، اس میں لکھتے ہیں کہ میں سفر اکیلے کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے ایک عزیز تھے، انہوں نے بڑا مجبور کیا کہ حضور میں آپ کے ساتھ سفر، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے جب بھی سفر درپیش ہوتا ہے میں اکیلا سفر کرتا ہوں، نیلے رنگ کا لباس پہنتا ہوں، وہ جلدی میلا نہیں ہوتا، مجھے بار بار دھونا نہیں پڑتا، تو میں اکیلا، لیکن اس نے مجھے مجبور اتنا کر دیا تو میں نے بھی شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے پھر جو میں کہوں گا وہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہوگا، اس کی پابندی کرنی ہوگی، کیونکہ رفیق سفر کے حقوق بے پناہ شریعت طاہرہ نے اور ہمارے مشائخ نے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا وہ اپنی گٹھڑی لے کر ساز و سامان لے کر آ گیا وقت مقرر پر، اور میں نے بھی اپنا سامان ضرورت کا اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ جب چلنے لگے میں نے کہا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جو میں کہوں گا آپ اس پر عمل کرو گے، تو گزارش یہ ہے کہ چونکہ ساتھی کے حقوق ہوتے ہیں تو اپنی گٹھڑی تو میں نے سفر میں اٹھانی ہی ہے، لیکن میں آپ کی گٹھڑی بھی اٹھاؤں گا تاکہ جو سفر کے ساتھی کا مجھ پر حق ہے وہ میں حق قبول طور پر ادا کر سکوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں اللہ پاک کی رضا ہے، اللہ پاک کا قرب ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی مقدس نورانی تعلیم ہے۔ فرمایا ہر معاملے میں اور قرآن فرماتا ہے
کہ ایمان والوں کی باقی جتنی بے پناہ خوبیاں ہیں ان میں ایک خوبی اور بس یہ بھی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اہل ایمان خود جتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو ہمیشہ دوسرے اپنے مومن بھائیوں کو اپنے اوپر فوقیت اور ترجیح دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری فکر تو کیونکہ ہماری تربیت کا وہ پہلے والا طریقہ کار رزق حلال گناہگار ہوتا جا رہا ہے، بڑا کم اور نایاب ہوتا چلا جا رہا ہے رزق حلال، کیونکہ ہائے ہائے بڑھ گئی ہے۔ نفسا نفسی کہیں یا نفسی نفسی کہیں وہ حالت دنیا میں داخل ہوتی ہے۔ مال و دولت کا اکٹھا کرنا اور صرف مکانات بڑے بڑے تعمیر کرنا، ہاں جی، اور زیادہ سے زیادہ سہولتیں۔ آج عظمت جو ہے وہ تکمیل ذات میں نہیں بلکہ ان اسباب کو فراہم کرنے میں چونکہ بن گئی ہے، معیار یہ بن گئے کیپٹلزم اور ہمارے سرمایہ دارانہ نظام کے جو ایک اثرات ہے اس نے اب ہمارے معاشرے کو مکمل گھیرے میں لے لیا۔ حقائق سے ہم صرف نظر کر رہے ہیں، نگاہ کر رہے ہیں۔ یہ مبارک آستانے ہمیں حقیقت سے روشناس کرواتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے۔ الغرض مومنین میں یہ وصف اور خوبی ہے، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ ہمیشہ اپنے اوپر دوسرے مسلمان بھائیوں کو اور ضرورت مندوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو حضور داتا صاحب غریب نواز فرماتے ہیں اب ساتھی کے حقوق اتنے ہوتے ہیں، میں نے اس کا سامان اٹھایا، اس کو تو بڑی پریشانی ہو گئی کہ یہ پیر و مرشد ہستی آل رسول علیہ السلام نجیب الطرفین حسنی حسینی سید، میں محبوب کا امتی اور غلام، میرے اوپر آل رسول علیہ السلام کا اتنا حق ہے، اور حضور غریب نواز چونکہ ہم دو ہیں اور آپ میرے امیر مقرر ہو گئے، میں نے خود مانا ہے اور آپ کی اطاعت بھی فرض ہے، لیکن آپ تو میری گٹھڑی بھی اٹھا رہے ہیں۔ اور جہاں جا کر نماز کے لیے رکے دونوں ہستیاں، آپ نے فوراً وضو کے پانی کا بھی انتظام کرنا شروع کر دیا، آگ جلانے کی لکڑی بھی خود چن کر فراہم، ایک ہی منظر پر جا کر اس نے نماز آپ کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد عرض کی حضور آپ مجھے معاف فرمائیں، میں یہیں سے واپس جاتا ہوں، میں نے جب سفر کرنا ہوگا اکیلے کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ چلو گے تو پھر میں تو اپنے ساتھی کے حقوق ادا کروں گا۔ الغرض فرائض صرف نماز کی حد تک ہی نہیں ہوتے، صرف روزے کی حد تک نہیں ہوتے، ایک وہ فرائض ہے جو اللہ پاک کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ہے، حقوق اللہ کے حوالے سے، دوسرے فرائض وہ ہیں جو حقوق العباد کے حوالے سے ہے۔ ہم نماز روزہ کریں لیکن اگر محنت مزدوری نہیں کریں گے، کام کاج نہیں کریں گے، رزق حلال کی تلاش نہیں کریں گے، تو والدین کے جو مالی حقوق ہیں، بیوی بچوں کے مالی حقوق، ان میں تو ہم سے سستی ہو جائے گی، ہم گناہ گار ہو رہے ہوں گے، یا تو بالکل انسان مجرد ہو جائے، کسی اہل حق کا حق نہ شادی کرے نہ اس طرح کے معاملات، لیکن یہ بھی تو دین کی تعلیمات کے برعکس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرائض صرف وہ نہیں ہوتے جو اللہ پاک کے حوالے سے نہیں، حقوق العباد کے حوالے سے بھی تو اللہ پاک فرماتا ہے چاہے مجھ خالق کریم کے حقوق کے حوالے سے ہو یا میرے پیارے بندوں کے حقوق کے حوالے سے ہو، مجھے اپنے بندوں کے معاملات میں سے جو سب سے محبوب اور پیاری چیزیں تھیں افترضت علیہ، وہ سب سے پیارے اعمال، محبوب ترین اعمال میں نے اپنے بندوں کے اوپر فرض قرار دے، سبحان اللہ۔ اور ان فرائض کی جب پابندی کرتے ہیں تو میرے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر وہ کام جو میں نے حقوق اللہ حقوق العباد میں سے فرض بھی قرار نہیں دیے، نفلی امور و معاملات ہے، پھر میرا بندہ میری محبت میں جتنا نفلی معاملات کی پابندی کرتا چلا جاتا ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی، وہ مسلسل میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج کتنے عجیب معاملات آ گئے، دلیلیں مانگی جاتی ہیں، نفل نماز، ہاں جی ان نفلوں کا بھی ثبوت دو، ان نفلی معاملات کا بھی ثبوت دو۔ یہ نفلی کام وہ ہوتے ہیں، نفل نماز، نفلی روزہ، نفلی ذکر و اذکار، نفلی خدمت انسانیت، یہ نوافل اور زائد وہ چیزیں ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی، اللہ پاک کی بارگاہ میں فرائض پر پابندی کے ذریعے اللہ کے قرب کا دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن قرب کی منزلیں طے ہوتی ہیں تو وہ نفلی کاموں کی مسلسل پابندی کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ۔ میں پھر میری محبت میں جو چیزیں میں نے فرض کی نہیں تھی، زائد چیزیں تھیں، وہ میری محبت میں اتنی نوافل کی پابندی کر رہا ہے تو ایک ایسا مقام قرب آ جاتا ہے
کہ احببتہ، پھر میں اللہ پاک اس بندے سے محبت فرمانے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے بندہ فرائض کی پابندی کر رہا تھا، سنت کی پابندی کر رہا تھا، واجبات اور نوافل کی پابندی کر رہا تھا، کس کو پانے کے لیے؟ اللہ کے قرب کو پانے کے لیے۔ اس کا قرب کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ اسے اپنے محبوب سے محبت ہے، وہ اللہ کی محبت میں سارا کچھ کر رہا تھا۔ فرمایا وہ میری محبت میں کرتے کرتے اب اس مقام قرب پر آ گیا کہ احببتہ، اب میں اللہ پاک اس سے محبت فرمانے لگ گیا ہوں۔ بس جو مرد و عورت مسلمان مومن اپنے آپ کو فرائض اور نوافل کی پابندی سے اس مقام قرب پر پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ محبوب بھی اب جواب میں محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو یہی ولایت ہے، اسی بندہ مومن کو کامل اور ولی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اذا احببتہ، پھر جب میں بھی محبت کرنے لگ جاتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر کان میرے بندے کے ہوتے ہیں، لیکن میں اپنی صفت کلام کا نور اس کے کانوں میں جلوہ گر فرما دیتا ہوں۔ یسمع بہ، اب وہ سنتا ہے تو عام انسانوں کی طرح وہ ان جسمانی کانوں کے ذریعے نہیں سنتا، بلکہ میری صفت سماعت کے اس نور کے ذریعے سے سنتا ہے جو نور میں نے اس کے کانوں میں جلوہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بصرہ الذی یبصر بہ، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، لیکن میں اللہ پاک اپنی صفت بصارت کا نور اس کے آنکھوں میں جلوہ گر فرما دیتا ہوں۔ یبصر بہ، اب میرا بندہ دیکھتا ہے تو عام لوگوں کی طرح ان جسمانی آنکھوں کے ذریعے نہیں، بلکہ میری صفت بصارت کے اس نور کے ذریعے سے جو اس کی آنکھوں میں الغرض اعضائے بندہ ہوتے ہیں، بندہ مومن کے اعضاء ہوتے ہیں، لیکن ان میں انوار جو ہوتے ہیں وہ اس خالق کے کریم محبوب حقیقی کی صفات کے انوار ہوتے ہیں۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کا درخت، وہ اس وقت اللہ پاک کی مقدس صفات میں سے ایک مبارک صفت کلام کا مظہر بنا کھڑا تھا، اور کلام اللہ فرما رہا ہے لیکن صفت کلام کے انوار ظاہر ہو رہے ہیں اس درخت میں سے۔ بالکل اسی طرح اللہ کا ولی جلوہ گر ہوتا ہے، اس کی ذات بابرکات اور اعضائے بدن میں اللہ پاک کی صفات کے انوار جلوہ گر ہوا کرتے ہیں، اور ان انوار کے ذریعے ہی وہ بندہ مقرب اپنے سارے کے سارے معاملات چلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کا نور جہاں جلوہ گر ہو جائے وہاں ظلمت اور تاریکی نہیں رہ سکتی۔ بے شک۔ اس لیے اگر ایک بندہ اپنے دل کے اندر بہت زیادہ علم اکٹھا کر دے، دنیا جہان کی ساری کتابیں حفظ کر دے، اور علم میں ظاہر میں اس کا برابری کرنے والا کوئی نہ رہے، لیکن وہ بھی بندوں کو خیر کی تعلیم دے سکتا ہے۔ علماء ظاہر کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ پاک ہر ایک کو جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑا مقام و مرتبہ علماء ظاہر کا بھی، لیکن جن کا باطن روشن نہیں ہوتا، جن کی زبان عالم ہوتی ہے، جن کے عقل اور ذہن کے اندر علم کے بڑے بڑے ذخیرے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی صفات کے انوار کا وہ مورد نہیں ہوتے، وہ تقریریں کرتے ہیں، تبلیغیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، لوگوں کے کانوں میں بات ڈال کر ان کی عقل ذہن تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن دل کی گہرائی تک نہیں پہنچا سکتے۔ تقریریں تبلیغیں سب جاری ہوتی ہیں، لیکن جو شقی بندہ ہوتا ہے، جس کا دل بالکل بند ہوتا ہے، شقاوت جس کے اوپر غالب ہوتی ہے، جس کے دل میں نرمی نہیں ہوتی، سعادت سے جو محروم ہوتا ہے، جس کا دل بند ہو جاتا ہے، شر اس میں داخل ہوتا ہے لیکن خیر اس میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ شر کے معاملے میں کہیں بلائیں، وہ سب سے پہلے گیا کھڑا ہوگا۔ کسی کو تھپڑ مارنا ہو، کسی کو گالی دینی ہو، کسی کی بے عزتی کرنی ہو، کسی کا مال لوٹنا ہو، کسی کی جان لینی ہو، جہاں بھی کوئی دھما چوکڑی کرنی ہو، کوئی فتنہ فساد پھیلانا ہو، شقی آدمی آپ کو وہاں آپ لے جائیں، وہ اپنی جیب سے خرچ کر کے سب سے پہلے پہنچا کھڑا ہوگا، لیکن اس کو نماز کی طرف بلائیں، اس کو خدمت انسانیت کی طرف بلائیں، خیر کی دعوت دیں، وہ خیر کے اجتماعات اور خیر کے یار کہے گا میرا دل جو ہے نا بالکل ادھر مائل ہی نہیں ہو رہا، بس جائیں استاد جی یہ آپ کا معاملہ، مولوی صاحب آپ کا معاملہ، درویش صاحب یہ آپ کا۔ ایسا بندہ شقی ہوتا ہے۔ اب یہ جتنی بھی تقریریں سن لے، ادھر سے کان سے سنتا ہے، دوسرے سے نکال دیتا ہے، کیوں؟ اس نے اس زبان سے سنی ہے جس زبان میں اللہ کی صفت کلام کا نور نہیں۔ لیکن یہی شقی آدمی محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ کے ولی کی مجلس میں ذاکر و شاغل بندے کے آستان پر بیٹھتا ہے تو محبوب نے فرمایا حمول جولا صاحب لا یشکا بہم جلیسم، وہ اللہ کا کامل ولی بندہ جس کی زبان، جس کی آنکھیں، جس کے کان، جس کے ہاتھ،
جس کے اعضائے بدن میں اللہ کی صفات کا نور جلوہ گر ہے، اس نور کے اثرات ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں جس کا دل سخت ہو جائے وہ علماء کے وعظ و نصیحت سے کبھی بھی سعید اور نرم دل نہیں بنے گا۔ وہ دل نرم ہوگا تو جب اللہ کے ولی کے آستانے پر جائے گا اس کی ذات کے انوار اس کے دل کا دروازہ کھول دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کیونکہ وہ سارا معاملہ جو چل رہا ہوتا ہے اللہ پاک کے انوار سے چل رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد صفحہ 352 اور باب الذکر کے اندر موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ذکر کی مجالس کو ڈھونڈو، اللہ پاک کے ذاکر اور شاغل بندوں کے مرکز کی طرف دوڑو۔ فرمایا ہم الجلساء، جو ساری دنیا سے منہ موڑ کر اس محبوب حقیقی کی محبت میں بیٹھے، وہ ایسے بیٹھنے والے کہ لا یشقی بہم جلیسہم، جب ان کے مرکز پر پہنچ جاؤ گے، ان کی صحبت سنگت اختیار کرو گے، پھر بڑے سے بڑا شقی اور بدبخت بھی ہو شقی نہیں رہتا، آتا ہے تو شقی ہوتا ہے، جاتا ہے تو سعادت مند بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو حضور پیر سیال کے فیض و برکات عطا فرما کرے۔ سنت